ایک استاد تھا۔ وہ اکثر اپنے شاگردوں سے کہا کرتا تھا کہ یہ دین بڑا قیمتی ہے۔ ایک روز ایک طالب علم کا جوتا پھٹ گیا۔ وہ موچی کے پاس گیا اور کہا، میرا جوتا مرمت کر دو، اس کے بدلے میں تمہیں دین کا ایک مسئلہ بتاؤں گا۔ موچی نے کہا، اپنا مسئلہ رکھ اپنے پاس، مجھے پیسے دے۔ طالب علم نے کہا، میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں۔ موچی کسی صورت نہ مانا اور بغیر پیسے کے جوتا مرمت نہ کیا۔ طالب علم اپنے استاد کے پاس گیا اور سارا واقعہ سنا کر کہا، لوگوں کے نزدیک دین کی قیمت کچھ بھی نہیں۔ استاد عقل مند تھا۔ طالب علم سے کہا، اچھا تم ایسے کرو، میں تمہیں ایک موتی دیتا ہوں، تم سبزی منڈی جا کر اس کی قیمت معلوم کرو۔ وہ طالب علم موتی لے کر سبزی منڈی پہنچا اور ایک سبزی فروش سے کہا، اس موتی کی قیمت لگاؤ۔ اس نے کہا، تم اس کے بدلے یہاں سے 2-3 لیمو لے لو، اس موتی سے میرے بچے کھیلیں گے۔ وہ بچہ استاد کے پاس آیا اور کہا، اس موتی کی قیمت 2 یا 3 لیمو ہے۔ استاد نے کہا، اچھا تم اب اس کی قیمت سنار سے معلوم کرو۔ وہ گیا اور پہلی ہی دکان پر جب اس نے موتی دکھایا تو دکاندار حیران رہ گیا۔ دکاندار نے کہا، اگر تم اس موتی کے بدلے میں پوری دکان بھی لے لو تو بھی اس کی قیمت پوری نہیں ہوگی۔ طالب علم نے اپنے استاد کے پاس آ کر ماجرا سنایا۔ استاد نے کہا، بچے، ہر چیز کی قیمت اس کی منڈی میں لگتی ہے، دین کی قیمت اللہ پاک کی منڈی میں لگتی ہے۔ اس قیمت کو اہل علم ہی سمجھتے ہیں، جاہل کیا جانے دین کی قیمت کیا ہے۔ میں نے مرد کی بے بسی تب محسوس کی جب میرے والد کینسر سے جنگ لڑ رہے تھے اور انہیں صحت یاب ہونے سے زیادہ اس بات کی فکر لاحق تھی کہ جو کچھ انہوں نے اپنے بچوں کے لیے بچایا تھا وہ ان کی بیماری پر خرچ ہو رہا ہے، اور ان کے بعد ہمارا کیا ہوگا۔ میں نے مرد کی قربانی تب دیکھی جب بازار میں عید کی شاپنگ کرنے لگے اور ایک فیملی کو دیکھا جن کے ہاتھوں میں شاپنگ بیگز کا ڈھیر تھا۔ بیوی شوہر سے کہہ رہی تھی کہ میری اور بچوں کی خریداری پوری ہو گئی، آپ نے کرتا خرید لیا تو اب کوئی نئی چپل بھی خرید لیں۔ جس پر جواب آیا، ضرورت ہی نہیں، پچھلے سال والی کون سی روز پہنی ہے جو خراب ہو گئی، تم دیکھ لو کیا لینا ہے، بعد میں اکیلے آ کر اس رش میں کچھ نہیں لے پاؤ گی۔ ابھی میں ساتھ ہوں، جو خریدنا ہے آج ہی خرید لو۔ میں نے مرد کا ایثار تب محسوس کیا جب وہ اپنی بیوی بچوں کے لیے کچھ لایا تو اپنی ماں اور بہن کے لیے بھی تحفہ لایا۔ میں نے مرد کا تحفظ تب دیکھا جب سڑک کراس کرتے وقت اس نے اپنے ساتھ چلنے والی فیملی کو اپنے پیچھے کرتے ہوئے خود کو ٹریفک کے سامنے رکھا۔ میں نے مرد کا ضبط تب دیکھا جب اس کی جوان بیٹی گھر اجڑنے پر واپس لوٹی تو اس نے غم کو چھپاتے ہوئے بیٹی کو سینے سے لگایا اور کہا کہ ابھی میں زندہ ہوں، لیکن اس کی کھنچی ہوئی کن پٹیاں اور سرخ ہوتی ہوئی آنکھیں بتا رہی تھی کہ ڈھیر تو وہ بھی ہو چکا ہے، رونا تو وہ بھی چاہتا ہے، لیکن یہ جملہ کہ مرد کبھی روتا نہیں اسے رونے نہیں دے گا۔
میں نے زندگی میں کئی سبق سیکھے، مگر جس سبق نے میری زندگی بدل دی وہ ہے دستبرداری، دنیا کی ہر شے سے دستبرداری۔ ہو جاؤ سکون پالو گے، یہ بات تو طے ہے کہ ہم میں بھی یہ چیز اس سطح پر موجود نہیں ہے، لیکن جب جب ہم کسی چیز سے دستبردار ہوتے ہیں سکون مل جاتا۔ ہم ہر چیز کو اپنا سمجھ کر اس پر حق مالکیت جتانے لگتے ہیں، یہیں سے بے سکونی کی ابتدا ہوتی ہے۔ ہم تو خود بھی اپنے نہیں، پھر کوئی چیز ہماری ملکیت کیسے ہو سکتی ہے؟ ہماری تخلیق کا اصل مقصد بس اخلاص اور اخلاص کے ساتھ اپنے فرائض کی ادائیگی ہے۔ یہ تین عورتیں تمہاری جان، مال اور رزق میں برکت کا باعث بنتی ہیں۔ نمبر 1 ماں، نمبر 2 بیوی، نمبر 3 بیٹی۔ دولت، رتبہ اور اختیار ملنے سے انسان بدلتا نہیں ہے، بلکہ اس کا اصلی چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ محبت میں عورت سے کوئی جیتا نہیں ہے، اور نفرت میں عورت کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ عورت کی عزت کرنا ایک عزت دار مرد کی نشانی ہے۔ جو عورت 5 نمازوں کی پابند ہے، روزے رکھنے والی ہے اور خاوند کی اطاعت کرنے والی ہے اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہے اور خاوند کے مال کی حفاظت کرنے والی ہے، اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرنے والی ہے، قیامت کا دن ہوگا، جنت کے 8 دروازے کھلے ہوں گے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا جس دروازے سے چاہتی ہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ قابل رشک ہے وہ محبت جس میں تم کسی ایسے شخص کو پالو جو تمہارے ایمان کو مضبوطی بخشے اور تمہیں نیک بنا دے۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں دشمن کی، بس مجھے نفرت ہے ان لوگوں سے جو دوستوں کے لباس میں منافق ہیں۔ عورت کے چہرے پر تمام رنگ مرد کی وجہ سے آتے ہیں، چاہے وہ خوشی کے ہو یا غم کے۔